بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحج اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ خصوصاً اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ عبادت، ذکر و اذکار، دعاؤں اور نیک اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں پڑھا جانے والا، کیا جانے والا وظیفہ، ذکر و اذکار صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور جو دل کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، وہ اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قبولیت کے دن اسی مہینے میں ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی سے دعا کی جائے، اپنی خواہشات اللہ کے حضور پیش کی جائیں، اپنے رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو اس بابرکت مہینے میں دل کے سکون اور دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل شفائے کامل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ عزیزوں بھائیو، آپ نے کرنا یہ ہے، باوضو حالت میں قبلہ رخ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ یا سلام و یا سلام پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل کے سکون کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اگر دل بہت زیادہ بے چین ہو تو کثرت کے ساتھ سورہ رعد کی اس آیت کو پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ پاک آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔